گرامی قدر قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ جس کا اس بات پر یقین ہے مسلمان ہے، آسمانی 4 کتابیں ہیں، نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، اور چوتھی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ جس کا اس بات پر یقین ہے ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک چراہی ساؤنڈ کو سلامت رکھے، دین و دنیا میں ترقیاں عطا فرمائے۔ ظفروال کا بہترین ساؤنڈ سسٹم آپ کی سماعتوں کی حوالے ہے، ہماری جو آوازیں ہیں خوبصورت کر کے آپ تک رانا رفاق صاحب پہنچا رہے ہیں۔ گرامی قدر جس کا اس بات پر یقین ہے کہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، اونچی آواز بولو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ سٹیج والے بھی بول دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ تو داد دیتے ہیں، سٹیج والے کم داد دیتے ہیں، آپ محبت لوگ ہیں۔ حضرات قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تیری رحمتاں دا حساب کوئی نہیں۔ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تیری رحمتاں دا حساب کوئی نہیں۔ حضرات کتابیں بہت ساری ہیں، بایو بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، حضرات میتھ بھی ہے، انگلش بھی ہے، مگر قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں، تیری رحمتاں دا حساب کوئی نہیں۔ علامہ نوید رضا قادری صاحب سارا جہان سونا ہے پر مدنی دی مثال کوئی نہیں۔ سارا جہان سونا ہے مگر مدنی دی مثال کوئی نہیں۔ حضرات کون سے قرآن کی بات کر رہا ہوں؟ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنے والا حافظ قرآن بنتا ہے، اس کو زبانی یاد کرنے والا حافظ قرآن بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا معلم قرآن بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا عالم قرآن بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا محدث قرآن بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا صحابی بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا تابعی بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا غوث بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا ابدال بنتا ہے، اس کو پڑھنے والا بے مثال بنتا ہے۔ حضرات اگر ماں لوری دے قرآن کی، پتر غوث جلی بنتا ہے۔ ماں لوری دے پتر خواجہ معین الدین چشتی بنتا ہے۔ ماں لوری دے حضرات توجہ، ماں لوری دے پتر داتا علی حجویری بنتا ہے۔ ماں لوری دے بیٹا ولی بنتا ہے۔ ماں قرآن کی لوری دے بیٹا ابدال بنتا ہے۔ ماں لوری دے بیٹا زمانے بھر میں عزت والا بنتا ہے۔ حضرات توجہ، اگر ماں لوری دے بیٹا کبھی حسن بنتا ہے کبھی حسین بنتا ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، اہل بیت سے آج کی اس محفل کا آغاز کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ کون قرآن؟ حضرات اس قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ماں لوری دے بیٹا کبھی حسن بنتا ہے کبھی حسین بنتا ہے۔ حضرات قرآن آج منبر پہ پڑھنا آسان ہے، محراب پہ پڑھنا آسان ہے، جلسے پہ پڑھنا آسان ہے، میلاد کی محفل میں قرآن پڑھنا آسان ہے۔ حضرات نقیب قرآن پڑھے آسان ہے، خطیب قرآن پڑھے آسان ہے، ثنا خاں قرآن پڑھے آسان ہے۔ چڑھنے سے پہ جو سر کٹا کے پڑھے صرف میرے حسین کا کام ہے۔ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ چھوڑ ہاتھ لہرائیے، اٹھائیے طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ حضرات قرآن کیا ہے؟ حضرات
اس کو قرآن کو اہل حدیث بھی پڑھتا ہے، اس قرآن کو دیوبندی بھی پڑھتا ہے، اس قرآن کو شیعہ بھی پڑھتا ہے۔ حضرات قبلہ کاری صاحب، دنیا میں ایک کتاب لکھی گئی دی ہسٹری آف اسلام، پھر ایک کتاب لکھی 100 آف لاسٹ پیپل، دنیا کے 100 خوبصورت شخصیت کا نام لکھا گیا، جو سب سے پہلے جس ہستی کا نام چنا گیا، حضرات اس ہستی کو نام محمد کہتے ہیں، اس ہستی کو نام محمد کہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس میں جناب تو ہے، اب جو کتاب لکھنے والا تھا وہ ہے بھی یہودی تھا، کتاب لکھنے والا ہے بھی یہودی تھا۔ اسے پوچھا گیا سب سے پہلے تو نے ہمارے آقا کا نام کیوں لکھا؟ کہا اس محمد پر جو قرآن اترا ہے نا، اس قرآن کے بارے میں میں نے تورات میں پڑھا ہے، جب وہ کوئی حضور کا امتی قرآن پڑھے گا نا، چاہے مسجد میں پڑھے چاہے مصلی میں پڑھے، حضرات کہا ہوگا گناہگار، قرآن پڑھتا جائے گا، رب آسانیاں فرماتا جائے گا۔ نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو، قرآن کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے نا، ہاتھ بلند کیجئے کہ نیزے پہ تیرا قرآن سنانا۔ اب جو مصرع پڑھنے لگا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہاتھ نیچے رہے۔ حضرات میں پڑھنے لگا ہوں کہ کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، کربل کو بسایا ہے حسین ابن علی نے، چڑھنے سے پہ قرآن سنایا ہے حسین ابن علی نے، چڑھنے سے پہ قرآن سنایا ہے حسین ابن علی نے۔ ارے کوئی قاری ایسا نہ ملے گا جیسا قرآن سنایا ہے حسین ابن علی۔ سنانا یاد ہے یا حسین ابن ہاتھ اٹھا کے پڑھیے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ۔ حسین ابن حضرات قبلہ کاری صاحب، علامہ نوید رضا قادری صاحب، جو آنکھ سے بہے وہ آنسو بنتا ہے۔ بولے اونچی بات سبحان اللہ۔ بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، آنکھ سے جو بہے وہ آنسو بنتا ہے، صبح پھول سے جو پانی نکلے وہ شبنم بنتا ہے، سمندر سے جو بہے وہ قطرہ بنتا ہے۔ حضرات جو اسماعیل کی ایڑی سے بہے وہ زمزم بنتا ہے، جو حسین کی زبان سے بہے قرآن بنتا ہے۔ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ پھول سے نکلے، حضرات پھر جملہ، پھول سے نکلے اس کو خوشبو کہتے ہیں۔ بولو کچھ پھول ہے حضرات، ایک پھول ہے جس کو گلاب کہا جاتا ہے، ایک پھول ہے جس کو موتیا کہا جاتا ہے، ایک پھول وہ ہے جو گندے پانی کے کنارے ہو وہ بھی پھول ہے، جو گلاب ہے وہ بھی پھول ہے، جو موتیا ہے وہ بھی پھول ہے۔ حضرات جو قطرے اس سے نکلے خوشبو بنتی ہے، جو اس سے نکلے بدبو بنتی ہے۔ کربلا کا میدان تھا، ادھر قرآن پڑھنے والے تھے ادھر بھی قرآن پڑھنے والے تھے، یزیدی جب پڑھتے تھے بدبو بنتا تھا، حسینی جب پڑھتے تھے خوشبو بنتا تھا۔ ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن
علی میرے نبی نے فرمایا کل کو حوض کوثر پر یا قرآن ہوگا یا میری اہل بیت ہوگی. بولو سبحان اللہ. آئے ہائے حوض کوثر جہاں پر تیری اور میری پیاس بجھائی جائے گی ادھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا وہاں پر میں ہوں گا یا اہل بیت ہوگی. پتہ چلا جہاں قرآن ہوگا اب کوئی ہاتھ نیچے نہیں. کیمرے والے بھائی ہاتھ کیچ کر. اب اہل بیت کی محبت میں کون کون ہاتھ اٹھاتا ہے پتہ چل جائے. کل کو قبر میں جائے یہ کہہ سکے نمازیں نہیں پاس, حج نہیں پاس, زکاتیں نہیں پاس, یا رسول اللہ کچھ پاس ہے تو آپ کی محبت ہے. میرے نبی نے فرمایا کل کو حوض کوثر پر یا قرآن ہوگا یا اہل بیت ہوگی. پتہ چلا جہاں قرآن ہوگا وہاں حسین ہوگا, جہاں حسین ہوگا وہاں قرآن ہوگا, جہاں قرآن ہوگا وہاں حسن ہوگے, جہاں قرآن ہوگا وہاں حسین ہوگے, جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگے, جہاں قرآن ہوگا وہاں فاطمہ ہوگی, جہاں قرآن ہوگا امام جعفر ہوگے, جہاں قرآن ہوگا امام صادق ہوں گے, جہاں قرآن ہوگا امام تقی ہوں گے, جہاں قرآن ہوگا امام نقی ہوں گے. پتہ چلا جہاں قرآن ہوگا وہاں حسین ہوگا, حسین کا خاندان ہوگا, جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا, حسنین کا بابا ہوگا. حسین ابن علی تیرا یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. آئیے اللہ کرے اہل بیت کی محبت دل میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی بیڑا پار ہے, آگے بھی بیڑا پار ہے. آئیے نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں شکر گڑھ کی خوبصورت آواز آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بڑا خوبصورت پڑھنے والے بھی آپ سماعت بھی فرما رہے تھے جناب محمد امانت علی قادری صاحب آئیں بارگاہ مصطفی میں حاضری کی سعادت حاصل فرمائے. جدا جدا دل اہل بیت کی محبت نال پریا ہے, ہر سنی دا دل پریا ہے. ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت.